मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आगे मैं छोटा था, वालिदैन ने कहा या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, इंजीनियर बन गए। अगर मैं आज पैदा होता और इंजीनियर बनने के ख्वाब देखता तो मुझे नौकरी नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती कि वो इंजीनियर का सारा काम वो एआई आ गई है वो कर लेता है, लेकिन ये काम जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो एआई नहीं कर सकता। ये आपको अगर आगे नौकरियां चाहिए तो आप इस एरिया में स्पेशलाइज करें। इधर अभी मुझे बता रहे थे कि इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं जहाँ पे उनकी मसल्स की कमज़ोरी होती है वो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक आइडेंटिफाई की हैदराबाद की बच्ची जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में पढ़ रही है अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसको उन्होंने एम्प्लॉय किया। वो वीकेंड्स पे आती है, इधर काम करती है और उन्होंने उसको स्कॉलरशिप भी दी और अभी से हायर कर लिया कि वो इधर आके काम करेगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि आपको नौकरी के लिए भागना नहीं पड़ेगा किसी के पास, नौकरी आपको ढूंढेगी। तो आप इन फील्ड्स में स्पीच थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, इस पे आप आगे बढ़ें और इसमें ज़रूर, और हुकूमत इंशाल्लाह ताला ये फैसिलिटी और पैदा करेगी और प्राइवेट सेक्टर में भी हो रही हैं, लोगों की ज़रूरियात इतनी है। मैं हुकूमत की कॉन्सेप्ट जो कि मेरा अपना नहीं है, मैंने अली जैसे लोग और भी दोस्त ऐसे जो हमारे साथ इस सफ़र में मुझे इकट्ठे हुए हैं, 2016-17 से मैंने शुरू किया था। चाहे वो हमारे ऑटिज़म से रिलेटेड स्कूल्स हैं जो हमने सी आर्ट्स के, अब 10 हो गए सेंटर्स, 10 सेंटर्स सी आर्ट्स के हो गए हैं जो ऑटिज़म की पढ़ाई करते हैं। आज से वो डेट मुझे याद नहीं, बट आई थिंक अराउंड 2018 में या 19 में मैं KDSP के उनका अपना सेंटर था, मैं गया, इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा चलो चलते हैं। उधर गया और उस दिन से इनके साथ सफ़र शुरू हो गया और हमने कोशिश की है कि हम इनकी जो ज़रूरियात हैं जो हुकूमत की तरफ से इनको चाहिए वो पूरी करें। काम सारा इनका है, हम सिर्फ बस पीछे खड़े हैं, काम सारा ये करते हैं। तो ये सफ़र शुरू हुआ और इन्हीं की तरफ से मुझे, बल्कि अभी मुझे अली ने एग्ज़ाम्पल दिया कि हम कहते हैं ना डिसेबल्ड है कोई, वो डिसेबल्ड नहीं होता कि सब में इन्वायरमेंट उसको कैटर नहीं करती। उसने बड़े मुझे सिंपल सा कहा कि मैं आपका ये भी चश्मा उतार दूं तो मैं कुछ पढ़ नहीं सकूंगा, मैं डिसेबल हो गया। मुझे एबल करने के लिए सिर्फ इस चश्मे की ज़रूरत थी। इसी तरीके से मैंने भी कुछ दिनों पहले एक नाबीना बच्चा था, उसने CSS पास किया, फॉरेन सर्विस में आ गया। उसके लिए और कुछ नहीं किया था, वो एनवायरनमेंट क्रिएट हुई। अच्छा, वो बच्चा अकेला गुलिस्तान जौहर में रहता था और वो उधर से वो नाउ PDP एक हमारे एक और इदारा है जिसके साथ हम काम करते हैं, उनके स्कूल में पढ़ता था। वो अकेला बच्चा बस में चढ़ के खुद आता था, उधर तक पहुंचता था। उसने CS, तो डिसेबिलिटी उसकी नहीं थी, डिसेबिलिटी हमारी थी कि हम उसको वो एनवायरनमेंट नहीं दे सके। जिसको वो एनवायरनमेंट मिल गया, जिसने अपनी मेहनत से किया, और हुकूमत का यही काम है कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि किसी को भी आप, जो हम कहते हैं, अभी अहमद आया था इधर और उसने बताया कि ऐसे लोगों को हम लोकल तराज में कुछ और नाम देते हैं, लेकिन अब उसने बताया कि जब उसने बच्चे को देखा कि वो इन्वायरमेंट उसे मिली तो उसे खुशी हो रही है कि ऐसे बच्चे का वालिद है। तो मैं आपको बताऊं, हमने हुकूमत में रह के सिर्फ ये करना है, वही कॉन्सेप्ट हमारा अगेन थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी हमने अली को भी लिया है उसके बोर्ड में, जो इंक्लूसिव सिटी हमने बना रहे हैं हम, उसका कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगेन दूसरों से सीखा है कि ऐसी जगह बनाएं जहाँ किसी किस्म की अगर एबिलिटी किसी में नहीं है तो वो इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड कर दे। यानी मैं सीधी बात बताता हूँ, अगर कोई चल नहीं सकता उसको अगर आप एक व्हीलचेयर दे देंगे, आप बिल्डिंगों में रैंप बना देंगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अरेंज कर देंगे कि वो आ सके, तो उसमें और आप में, मुझ में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, बल्कि वो हमसे तेज़ होगा।
یہ میں آپ کو بتا دوں. اسی طریقے سے کوئی اگر نابین ہے اس کو آپ پڑھائی بریل کے ذریعے جیسے وہ پڑھتے ہیں کرا تو دیکھا وہ بچہ اس نے CSS پاس کر لیا, میں تو نہیں کر سکا. اگر کسی کو ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہے تو آپ اس کی جیسے بہت سارے بچے آتے ہیں وہ کوکلیئر ٹرانسپلانٹ ایک بار کر دیں وہ بچے کی ہمیشہ سے بن جاتا ہے. ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز جو ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ ڈاؤن سنڈروم والے بچے ہیں کو آپ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ڈاؤن سنڈروم والے بچے ان کو میں نے ایک دن چیف منسٹر ہاؤس حوالے کر دیا تھا کہ CM آپ پہ آپ چلائیں. میرے سے بہتر کام کیا تھا انہوں نے ادھر بیٹھ کے. تو صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا. اور انکلوسیو سٹی کا ہمارا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم ایسا انوائرمنٹ, وہ 70-75 ایکڑ کی جگہ ہے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم ایک ماڈل کر کے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ طاقت دے, ہمت دے کہ وہ کمپلیٹ ہو جلدی, کہ آگے جو بھی نئی ڈیولپمنٹس بنیں گی, نئے شہر بنیں گے, نئی کالونیاں بنیں گی, اس میں وہ ساری ضروریات موجود ہوں کہ کوئی شخص وہ انوائرمنٹ اس کے لیے کریٹ ہوئی ہو کہ کسی کو کوئی ڈسیبل نہ کہہ سکے. اور ہم چاہیں گے کہ حکومت سندھ اپنی اس پہلی انکلوسیو سٹی سے وہ ماڈل پوری دنیا میں پہلا ماڈل بنائے. اور اگر میرے پاس ایسے کام کرنے والے لوگ ہوں گے, جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی ٹیم ملی ہے کہ میرے ساتھ کام کر رہی ہے, تو یہ ان کی محنت سے ہم اچیو کر لیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ DSP کا کہ انہوں نے جو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ حیدرآباد میں جلد سے جلد سینٹر بنائیں. اپریل یہ سبھی میں نے کہا تھا اس فائنینشیل ایئر میں بنائیے گا, 2 مہینے پہلے انہوں نے کمپلیٹ کر دیا. ہم نے جولائی 22 کو میں نے کہا تھا. آج میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سکھر میں کروں گا انتظام بلڈنگ کا, جگہ کا. طاہر فاروقی بیٹھے ہیں, اوپر تو منع کر رہے تھے, لیکن میں نے کہا سکھر میں بھی آپ کو ہیومن ریسورس مل جائے گی. وہاں پہ حکومت سندھ نے 4 یونیورسٹیاں کھول دی ہیں. وہاں پہ سکھر IBA ایک بہت ہی اچھا اسکول ہے جہاں سے آپ کو لوگ مل جائیں گے. ویمن یونیورسٹی ہے, آپ کو خواتین جو کہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں, وہ مل سکتی جو کام کریں. سکھر میں ہم کھولیں گے. اس کے بعد باقی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ایک اور چیز, ایک مجھے ابھی انہوں نے پریزنٹ کیا ہے, وہ بڑا ابھی علی اللہ والا صاحب نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر بھی کیا کہ ہم یہ سینٹر تو بنا سکتے ہیں. سینٹر میں 300 لوگ ہو جائیں گے. جب ڈیمانڈ بڑھے گی شاید ہم ایک اور بنا لیں, 300 اور ہو جائیں. خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز میں, بہراڑی میں پانجی, ایسے بچے حیدرآباد تک نہیں لا سکتے, وہ کراچی نہیں لے جا سکتے. ان کے لیے اچھا ایسا بھی نہیں کر سکتے ایک گاؤں میں اگر 1 یا 2 بچہ ایسا ہو, اس کے لیے ہم اسکول تو نہیں بنا سکتے اتنا بڑا. تو ہم نے کہا ان کا پلان ہے کہ ایک ایپ بنائیں گے جس کے ذریعے ان والدین کو ہم بتائیں گے کہ ایسے بچوں کو کیسے آپ نے ان کی سو کالڈ ڈسیبلٹی ختم کرنی ہے کہ وہ دنیا میں چل سکے. اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے ہمیں. بہت سارے ہوتے ہیں, بڑی اچھی آئیڈیا دی کہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو پروگرام تھا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا, وہ گھر گھر جاتی ہیں. وہ گھر جا کے ان کو بتائیں ونس دس ایپ از ڈیولپڈ. اور ٹائم فریم آپ نے نہیں دیا مجھے, منی از ناٹ دی ایشو, ٹائم فریم آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیا. 3 یس یہ ایپ میں کیا ٹائم ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹائمنگز لیٹر. کیسے ہوگا جلد سے جلد. وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جا کے اور کچھ نہیں کاموں کو ان کو بتائیں گے, اور آپ کے وہ ریکگنائز کریں گے کہ آپ کے بچے کو یہ ایشو ہے, اور پھر ان کو ڈائریکٹ کریں گے. اور کچھ نہ کریں, آج کل اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس آ گئے. آپ یہ فون پہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور یہاں سے آپ سیکھنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہم شروع کریں گے
کہ ان بچوں کو چاہے، اور پھر میں نے بات کی کہ جو ایک اندازہ لگایا انہوں نے جو ورلڈ ایوریجز یا جو ہوتا ہے حساب سے کہ صوبہ سندھ میں 85,000 رائٹ بچے شاید اس کے لیے ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکے. اسی طرح آٹسٹک بچے جو ہیں وہ ان سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہوں گے، ان کے لیے بھی ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکیں. تو وہ انوائرمنٹ تھرو یوز آف ٹیکنالوجی ہم کریٹ کریں تاکہ ان بچوں تک ہم پہنچ سکیں، ان بچوں کے والدین تک ہم پہنچ سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیسے میں نے کہا انکلوسیو سٹی سے سٹارٹ کر کے ہم پورے صوبہ سندھ کو ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں کوئی ڈسیبلڈ ہے. اس کی ڈسیبلٹی از اونلی کہ ہم نے اس کو وہ سہولت نہیں دی. وہ سہولت ہم پیدا کریں گے، اس کی ڈسیبلٹی ختم ہو جائے گی. میں ڈی پی ڈی طاہر فاروقی صاحب کافی اس پہ محنت کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہتا ہوں کہ کنٹینیو کریں. ابھی بہت کچھ ہم نے کرنا ہے جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. اس کے ساتھ ساتھ میں میئر حیدرآباد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ابھی کمٹ کیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد کے لوگوں کی مدد سے ہم وہ فیسلٹیز یہاں بنائیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ ٹول پلازا کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو اسکول، اسپتال، ہر فیسلٹی حیدرآباد میں ملے، تاکہ جو ایک زمانے میں تھا حیدرآباد کراچی کوئی جاتا ہی نہیں تھا، ہر چیز حیدرآباد میں ہی میسر ہو جاتی تھی، تو وہ اس طریقے سے بات دہرانا ہے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ٹائم نکالا اور آپ سب ادھر آئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہم مزید اس شعبے میں اور شعبوں میں بھی حکومت سندھ اپنی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس کے مطابق ہم کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.